جو بات عرض کرنی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری مثال یہ قائم فرمائی مدینہ منورہ کے معاشرے میں کہ آپ نے اس اونچ نیچ کے خاتمے کے لیے اپنی پھوپھیزاد بہن سے فرمایا تھا کہ ہم فلاں جگہ تمہارا رشتہ چاہتے ہیں۔ ایک عورت کو اسلام نے آزادی دی ہے، وہ اپنی رائے کا اختیار خوب آرام سے کر سکتی ہے، اس لیے شادی کے موقع پر کہا جاتا ہے کہ لڑکی سے پوچھ لیا جائے۔ عجیب و غریب طریقے ہیں اس کے، وہ بات لمبی ہو جائے گی۔ اگر اس کی رضامندی ہوتی تب جا کر والدین ہاں کرتے، ورنہ نہیں کرتے، کیونکہ مسئلہ اس کا ہے۔ اسلام نے والدین کو، دادا کو، بڑوں کو ذمہ دار بنایا، مگر لڑکی کو بھیڑ بکریا نہیں بنایا کہ تمہارا جہاں من چاہے اسی گردن پکڑا دینا، نہیں۔ اس کو اللہ نے آزادی دی ہے، اختیار دیا ہے، اس سے بھی معلوم کرو۔ اگر یہ غلط جگہ قدم اٹھائے گی تو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ سمجھا بجھا کر اس غلط قدم سے روکو، وہ الگ چیز ہے، دونوں اختیار ہیں۔ اس موقع پر آپ نے اپنے خاندان کی خاتون سے یہ بات کہی، ہم تمہارا نکاح وہاں چاہتے ہیں۔ نبی کا مقام امت میں سب سے بڑھ کر ہوتا ہے، اور جب وہ اپنی زبان سے براہ راست کسی سے کہہ دے تو اس کا ماننا فرض عین ہوتا ہے۔ حدیثیں ہم تک اور آپ تک جو پہنچی، بیچ میں واسطوں کے ذریعے پہنچی، فلاں نے فلاں سے سنائی، فلاں نے فلاں کو بتائی، فلاں نے فلاں کو بتائی، تب ہم سے اور آپ تک آئی۔ بیچ میں نہ معلوم کتنے واسطے آ گئے، 10 آ گئے، 11 آ گئے، یہاں سے لے کر حضور پاک علیہ السلام تک۔ مگر صحابہ کرام سے جب آپ فرمایا کرتے تھے تو آپ کی زبان مبارک سے نکلتا تھا اور صحابہ کرام اپنے کانوں سے سنتے تھے، اور نبی جب براہ راست کہتے تو پھر انسان کی طاقت نہیں، ماننا لازم ہوتا ہے، یہ فرض عین ہے۔ ہر حال میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی انکار کر دے۔ اللہ کی بندی نے یہ سمجھا شروع میں کہ حضور پاک علیہ السلام غالباً مجھ سے معلوم کرنا چاہتے ہیں، اور آپ مشورہ کر رہے ہیں کہ ہم تمہاری شادی وہاں کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ذرا غور کر لوں۔ اور کچھ اس طرح کی بات سامنے آئی جس سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ آپ کے خاندان کی اس بچی کی یا اس خاتون کی رائے نہیں تھی کہ جہاں حضور پاک علیہ السلام شادی کرنے جا رہے ہیں، وہ صاحب، وہ نوجوان جن سے شادی کا ارادہ تھا، وہ کچھ زمانے پہلے غلام تھے اور ابھی آزادی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے جس کی کمر کے اوپر آزادی سے پہلے غلامی کی علامت لگی ہوئی ہو کہ جی ہم تو غلام رہ چکے ہیں، اور ایک آدمی پرانے زمانے سے آزاد چلا رہا ہو، ہر گھر کا ایک رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، ایک سوچ ہے، وہاں کی لڑکیوں کی سوچ الگ ہوتی ہے، وہاں کے جوانوں کی سوچ الگ ہوتی ہے۔ انہوں نے پوری طرح سے اپنی رائے کا استعمال کیا کہ نہیں مجھے منظور ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں تمہیں کرنا ہو۔ اب وہ سمجھ گئی کہ بات معاملہ کیا ہے، کہ یہ تو اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ کبھی کبھی بڑے بات کرتے ہیں مشورے کے طور پر، مشورے میں سامنے والے کو لینے دینے کا اختیار ہوتا ہے، حکموں میں لینے دینے کا اختیار نہیں ہوتا۔ جب آپ نے فرمایا کہ نہیں بلا انکحی زینب، یہ شادی تو تمہیں قبول کرنی ہوگی، ٹھیک ہے، منظور اللہ کے رسول۔ اس موقع پر قرآن مجید کی آیتیں آئی تھیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَن يَكُونَ أَمْرًا، کہ کسی ایمان والے اور کسی ایمان والی کے لیے گنجائش نہیں ہے جب اللہ اس کا رسول فیصلہ کر دے، اب اپنی طرف سے کوئی اختیار۔ قرآن مجید کی اس آیت سے اس مختصر سی مجلس میں اور آپ اسلام کی روح اور اسلام کی جان کو سمجھ سکتے ہیں، اسلام ہے کیا چیز۔ جب اللہ کا حکم آ جائے قرآن مجید کے اندر، حضور پاک علیہ السلام کی بات صاف سچی پکے طریقے پر آ جائے تو پھر کسی مسلمان کو اختیار نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں۔ یہ بازار کے چاول اور بانگی کے نمونے نہیں ہیں کہ اگر اللہ کے بندے کے سامنے چاول کیے جاتے ہیں اور وہ سامنے والا دیکھتا ہے، دل چاہتا ہے تو لے لیتا ہے ورنہ واپس کر دیتا ہے۔ یہ تو اسلام ہے، اس کی ہر ادا ہر بات کو ماننا لازم ہے، اور مسلمان اور مسلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رب العالمین کا فرما بردار۔ کسی بھی مسئلے میں، اتنا سا بھی کوئی مسئلہ اسلامی تعلیم کا اگر ہے اور کوئی انسان جان بوجھ کر اپنے قدم وہاں سے ہٹا رہا ہے، خدا کے ہاں بڑی پکڑ ہے۔ رب العالمین کو ایسے انسان پر غصہ آتا ہے۔ ایک ہی غلطی میں کسی موقع پر بھول چوک سے قدم پھسل جائے، جذبات میں رو کے آپ انسان بہہ جائے، وہ دوسری بات ہے۔ ایک ہی جان بوجھ کر اسلامی تعلیمات کو نہ اپنانا، یہ خطرے کی گھنٹی، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ارتداد یعنی مرتد ہونے یعنی دین سے پھرنے کا پہلا قدم ہے۔ اس لیے